अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज हम आपको बताएंगे चाइना के हवाले से। जो चाइना आज हमें नज़र आ रहा है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो चाइना की तरक्की और जो ग्रोथ आज आप देखते हैं ये पहले नहीं थी। 4 दहाइयाँ पहले अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ये असलहा भी नहीं बना रहा था जो आज आपको एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही अगर आप देखें तो ज़्यादातर इंपोर्ट का इन्हिसार रूस पे था, यूरोपीय ममालिक पे था। उन अहम 10 ममालिक में चाइना शामिल था जो कि अपना असलहा इंपोर्ट करते हैं, दीगर ममालिक से लेते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि मगरबी ममालिक ने चाइना को अपना असलहा बेचना बंद कर दिया। चाइना की तरक्की के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई, चाइना का रास्ता काटने की कोशिश की गई और चाइना को ये अंदाज़ा हो गया कि दुनिया कभी भी हमें ग्रो नहीं करने देगी। और फिर वो भी वक्त आया कि जब चाइना असलहा इंपोर्ट करने से एक्सपोर्ट करने पे आया। आज हम आपको यही बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से मौशी एतबार से और दिफाई एतबार से चाइना ने फिर वो तरक्की दिखाई कि आज दुनिया भी हैरान है। एक रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। वो ये कहते हैं कि 2 दहाइयाँ कबल यानी 20 साल पहले जो कि 2005 बनता है, तो 2005 में चीन दुनिया में सबसे बड़ा असलहा इंपोर्ट करने वाला मुल्क था। इंपोर्ट करने वाला यानी दीगर ममालिक से वो असलहा ख़रीद रहा था। फ्रांस और रूस वो 2 अहम कंट्रीज़ थे जिनसे सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदा जाता था और उसमें फ़ाइटर जेट्स भी थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, अपनी एविएशन की ज़रूरत के मुताबिक जो इंजन है वो भी ख़रीदे जा रहे थे। और अगर आप 80s में बात करें तो वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान एक मुआहिदा था और वो किस चीज़ का था? आर्टिलरी टेक्नोलॉजी की फराहमी का और रेडार सिस्टम की फराहमी का। सो ये वो हालात थे 80s के। और 20 साल पहले मैंने आपको बताया कि फ्रांस और रूस वहाँ ममालिक थे जिनसे ये टेक्नोलॉजी या असलहा ख़रीदा जा रहा था चाइना की तरफ से। अब 2005 के बाद हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता चाइना की जो इंपोर्ट्स थी उसमें कमी आने लगी और फिर 10 जो ममालिक असलहा इंपोर्ट करने वाले थे उस लिस्ट से चाइना का नाम निकल गया। स्टॉकहोम डेटा के मुताबिक आज चाइना अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना असलहा और टेक्नोलॉजी खुद तैयार कर रहा है। और आज चाइना ये असलहा बना के न सिर्फ अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और दुनिया में अगर आप देखें तो चाइना वो चौथा बड़ा मुल्क है जो असलहा एक्सपोर्ट करता है। और असलहा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में अब चाइना के अलावा जो मुल्क हैं वो अमेरिका है, रूस है और फ्रांस है। चाइना बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि यूरोप को और मगरबी ममालिक को हमारी तरक्की का ये सफ़र हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। और अगर हम ख़ुद कफ़ील ना हुए और अपनी ज़रूरतें ख़ुद पूरी करने की तरफ ना गए तो दुनिया हमें यहीं पे रोक देगी, तरक्की करने नहीं देगी। अब ये जो सफ़र था दिस वॉज़ नॉट ईजी फॉर चाइना। ये जो फाइटर जेट्स बनाना, इंजन्स बनाना ये भी कोई आसान नहीं था चाइना के लिए, लेकिन फिर चाइना ने करके पूरी दुनिया को ये दिखाया। ये दहाइयों की जो एक मेहनत थी और दहाइयों का जो सफ़र था ये उसका नतीजा है। अच्छा, अब मगरबी तर्ज पे अगर आपने असलहा तैयार करना है तो चाइना ने उस वक्त ये सोचा कि हमें एक ऐसा इदारा चाहिए, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे पहले चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ज़ाहिर है वो स्टडी कर सके, मगरबी असलहे की तर्ज पे अपना जो रिसर्च वर्क है उसको मुकम्मल कर सके। सो इसीलिए 2016 में बीजिंग के निगरानी में एक इदारा बना AECC, जिससे यूरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना भी कहते हैं। ये कंपनी बन गई, फिर इसको सरमाया भी फराहम किया गया। दुनिया भर के जो एविएशन इंडस्ट्री के माहिरीन हैं उनको इस एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया ताकि जो अमरीकी कंपनीज़ हैं, प्रैट एंड विटनी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, उनका मुकाबला किया जा सके और उसके लिए भरपूर रिसर्च और तैयारी की गई। फिर इस कंपनी पे, यूरो इंजन पे, चाइनीज़ कंपनी पे 2020 में और 2021 में अमेरिका की तरफ से पाबंदी भी लगा दी गई। चीन को पता था कि ये पाबंदियां लग सकती हैं, चीन को पता था ये रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये सफ़र रुका नहीं। अब मैंने इस वीडियो में आगाज़ में ज़िक्र किया था कि चाइना के लिए एक इंजन बनाना बड़ा मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था। अब ज़रा उसकी तरफ आते हैं। सो इस दिफाई मैदान के अंदर जितनी तरक्की हुई, जितनी मेहनत हुई, जितनी रिसर्च पे काम किया गया, उसके बावजूद चाइना के लिए जो फाइटर जेट्स के इंजन थे
وہ بنانا یا اس میں مہارت حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، اور چین کے لیے جو تیاری ہو رہی تھی ان انجنس کی، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا وہ فیول کنزمپشن اینڈ انسفیشینٹ تھرسٹ کا آتا تھا. یہ سب سے بڑی پریشانی تھی. اب اس کی وجہ سے جو ابتدائی طور پہ فائٹر جیٹس بنے، جو ماڈلز تھے، ان میں روس کے بنے ہوئے انجنز کا استعمال کیا جاتا تھا. ان کو ترجیح دی جاتی تھی نسبتاً ان انجنز کے جو کہ چائنا خود بنا رہا ہے. پھر AECC، یہ وہ ادارہ چینی ٹیک یونیورسٹیز کے ساتھ اس نے کولیبریٹ کیا، ریسرچ کو مزید بڑھایا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ ہم نے نتیجہ دیکھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اس انجن کے اندر کمیاں تھیں، جو شارٹ کمنگز تھیں، ان کو دور کیا گیا باقاعدہ محنت اور سٹڈی کے بعد. یہ AECC کے ہی سائنسدان تھے اور انجینئرز تھے جنہوں نے اس کمی کو دور کیا، اور پھر مغربی طیاروں کا یا مغربی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کو تیار کیا. اور ان کو ظاہر اپنے ملک میں بھی بہت زیادہ سراہا گیا. ان کو، اس ادارے کو، AECC کے انجینئرز کو چائنا کا فخر، چائنا کا پرائڈ جو ہے وہ قرار دیا گیا. یقینی طور پہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو مغربی ممالک کی فائٹر جیٹس کے حوالے سے ایک اجارہ داری تھی، ایک منوپلی تھی، اس کو توڑا. اور اب دیکھ لیجئے کہ جو فائٹر جیٹس آج ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں ایک J-10 ہے، J-11 ہے، دونوں چائنیز فائٹر جیٹس ہیں. ان کو ابتدائی طور پہ رشین انجنز کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، جو آج تبدیل ہو گئے ہیں اور چائنیز انجنز پر ہی یہ جو جہاز ہیں یہ اڑ رہے ہیں. اب چین کا پہلا J-20، یہ جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، جسے چینی انجن کے ساتھ پہلی مرتبہ 2021 میں منظر عام پر لایا گیا تھا. اگین ایز آئی سیڈ، اس سے پہلے رشین جہاز، اور پھر 2021 میں پہلی بار J-20 پہ ہم نے چینی جو انجن ہے وہ دیکھا، اس کو منظر عام پر لایا گیا. پھر جو چین کا دوسرا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے J-35، جس کو جو امریکی F-35 ہے اس کی کاپی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی چائنیز انجینئرز نے اپنے ہی انجن کے ساتھ تیار کیا. جو US میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں ان کے مطابق جو AECC ہے اس سے تعلق رکھنے والے چائنیز انجینئرز ٹیکنالوجی کی وہ کہتے ہیں کہ جی نئی منزلیں چھو رہے ہیں. ایک کوشش اور کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کم سپیڈ والا جو فائٹر جیٹ ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ہائپر سونک سپیڈ میں لے کر جانا ہے، کنورٹ کرنا ہے یا شفٹ کرنا ہے. اچھا، مغربی جتنے بھی ڈیفنس انڈسٹری کے جو ماہرین ہیں وہ چائنا کی ساری ٹیکنالوجی کی ترقی سے بالکل ہی لا علم تھے. انہیں پہلی بار یہ تمام چیزیں پتہ چلی جب مئی میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے. کیونکہ یہ کہنے کو تو آپ کو دونوں طرف کے پائلٹس نظر آ رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں فوج ہے دونوں طرف، لیکن جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے ظاہر ہے اس کا بھی بڑا کردار تھا. اور چائنیز جو جہاز تھے یا ان کے میسلز تھے یا ان کی ٹیکنالوجی تھی، وہ ایک ریئل ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پہ ثابت ہوئی مئی میں ہونے والی پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران. اور پھر پوری دنیا نے چائنیز ٹیکنالوجی کی فتح دیکھی، پاکستان کی فتح دیکھی. پاکستان جس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا تھا وہ چائنیز تھی. اب وہی جو چائنیز جہاز ہیں J-10C، وہ فرینچ میڈ رافیل طیاروں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو چائنا کے حوالے سے ان کی ٹیکنالوجی کو لے کر جو ایک زمانے میں مغرب کا اوپینین تھا کہ یہ بالکل بیکار ہے، ناکارہ ہے، اور صرف ہمارے اپنی تمام تر چیزوں کی کاپی ہوتی ہے، وہ اوپینین تبدیل ہو گیا، وہ چینج ہوتا ہوا نظر آیا. وقت نے یہ ظاہر کر دیا کہ جو نقطہ نظر ہے اس وقت دنیا کا چائنیز ٹیکنالوجی کو لے کے اور چائنا کو لے کے وہ کتنا غلط تھا. پھر پاکستان کے انڈیا کے خلاف اس جنگ میں جب فتح ہوئی تو پھر یہ بھی ہوا کہ چائنیز ایکوپمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہونے لگی. چائنیز اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی طرف سے دی لیجنڈ آف دا J-10 کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری فلم ہے، وہ بھی بنائی گئی، جس میں جو چائنا کی فائٹر جیٹ انڈسٹری ہے اس کے پورے اس سفر کی کہانی سنائی گئی، جو ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب انجن بھی چائنا نہیں بنا سکتا تھا، بڑا مشکل تھا. اور انجن بنانا تو چلیں دور کی بات ہے، جب وہ اپنا اسلحہ ہی دیگر ممالک سے امپورٹ کر رہے تھے، ان کو روس کا سہارا لینا پڑتا تھا، ان کو ویسٹرن کنٹریز کا سہارا لینا پڑتا تھا. اور پھر کیسے اس 80 کی دہائی سے آگے بڑھتے ہوئے آج چائنا ہر معاملے میں خود کفیل ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے اور دیگر ممالک کو بھی اپنا یہ دفاعی اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے.
اچھا ریسنٹلی اسی تناظر میں ایک لیکڈ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آیا، یو ایس کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ، اور وہ رپورٹ جب منظر عام پر آئی تو اس نے ظاہر امریکہ کے اندر بہت زیادہ پریشانی پیدا کر دی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور دفاعی صلاحیت کے حوالے سے جو بڑا مان تھا وہ ان کا مان بھی توڑ دیا۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ چین کی ملٹری صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ یو ایس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ ہے، ان کی اسٹڈی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے وار شپس ہو گئے، امریکہ کے فائٹر جیٹس ہو گئے، یہاں تک کہ جو ان کی سیٹلائٹس ہیں ان کو بھی چائنا کے خلاف ڈپلوئے ہونے سے پہلے ہی تباہ اور ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ ہے چائنا کے دفاعی میدان میں ترقی کی حقیقت۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ رپورٹ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو آس پاس لوگ تھے، جو اس دوران اہم عہدیدار تھے، ان کو پریزنٹ کی گئی تو رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ان کے چہرے جو ہیں وہ خوف سے پیلے ہو گئے تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یو ایس کی انٹیلیجنس کی اپنی رپورٹ ہے، یہ کوئی اور کسی اور ملک کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ترقی کا سفر ہے یہ آسان نہیں تھا۔ اب اس کی راہ میں جہاں بہت زیادہ مشکلات تھیں، وہاں ایک مشکل یہ بھی پیدا ہوئی کہ جب چائنا یہ سب کچھ کر گیا، اس نے کر دکھایا، اپنے آپ کو ثابت کیا دنیا کے سامنے کہ وہ کتنا آگے جا سکتا ہے ڈیفنس انڈسٹری کے اندر، تو اس پہ بہت زیادہ الزامات بھی لگے۔ اچھا پھر رپورٹس کچھ ایسی بھی آئیں، 1990 میں چین نے روسی ساختہ سوکھوئی 27 فائٹر جیٹس خریدے، اور الزام یہ لگا کہ جی انہوں نے ان کی ریورس انجینئرنگ کی ہے، اور پھر ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنا فائٹر جیٹ J-11S تیار کیا۔ اس طیارے کے بعد جب یہ بن گیا تو ہم نے دیکھا کہ جو روسی ڈیفنس انڈسٹری ہے ان کی طرف سے چائنا پہ کاپی تیار کرنے کا الزام بھی لگایا گیا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جہاز کی نقل جو ہے وہ چائنا نے تیار کی ہے۔ اچھا پھر یہیں تک سلسلہ نہیں رکا، امریکی اداروں کی طرف سے 2016 میں بھی چائنا پہ یہ الزام لگا کہ امریکی ڈیفنس کمپنی کا ڈیٹا انہوں نے ہیک کر لیا ہے۔ پھر جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ٹرانسپورٹر جہاز C-17 کے ساتھ F-22 اور F-35 جو کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اس کی تیاری کا ڈیٹا بھی انہوں نے چوری کیا ہے۔ اچھا اب یہ سب الزامات ہیں، یہ حقیقت ہیں، یہ آئی تھنک اہم ڈیبیٹ نہیں ہے۔ چائنا ترقی کر کے دکھا چکا ہے، اور سب سے اہم یہی ہے کیونکہ دنیا کو وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ رکاوٹیں بہت ساری تھیں، اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ان کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، یا یو ایس کے اپنے انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ، وہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ چائنا دیگر ممالک سے، پوری دنیا سے کتنا آگے نکل چکا ہے، اور چائنا کی یہ جو دفاعی ترقی ہے یہ نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.